یہ وہ جگہ ہے جہاں 613 عیسوی کو دنیا کے بہترین انسان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر مشرکین میں اللہ تعالیٰ کے واقف ہونے کا اعلان کیا۔ میں ہوں حافظ عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکھ اسلام کی سیریز ریولوشن آف اسلام۔ پہلی وحی کے نزول سے لے کر اب تک 3 سال گزر چکے تھے کہ قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خاص کر اپنے خاندان کے مخلص لوگوں کو۔ تو رسول اللہ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، وائے اس صبح کی تباہی۔ سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اے عبد المناف کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد۔ یہ لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے گھڑ سوار نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہمیں آپ سے کبھی جھوٹی بات سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، تو میں تمہیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تمہارے لیے تباہی ہو، تم نے ہمیں اس لیے جمع کی ہے۔ پھر وہ اٹھ گیا۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی 111ویں سورت سورہ لہب نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب خود ہی ہلاک ہو گیا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر آپ صادق الامین تھے تو لوگوں نے آپ کی دعوت حق قبول کیوں نہ کی؟ دراصل معاملہ کچھ ایسا ہے کہ قریش کے لوگ اپنے سرداروں کے زیر اثر تھے، جو ابو جہل، ابو سفیان، امیہ ابن خلف اور ولید بن مغیرہ جیسے مغرور لوگ تھے۔ اگر یہ سردار اور قریش کے لوگ آپ کے دعوت حق قبول کر لیتے تو ان کی سرداری چلی جاتی اور آپ کے تابع ہو جاتے۔ ان میں ایسا غرور تھا کہ یہ لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ ہم بنو ہاشم کے شخص کی تابع داری کیوں کریں، جبکہ ہم ان سے اعلیٰ قبیلوں یعنی بنو امیہ اور بنو مخزوم سے ہیں۔ دعوت حق قبول نہ کرنے کا سبب یہ بھی تھا کہ لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اعلانیہ طور پر اللہ کے وحدانیت کے اقرار پر قریش کے سردار چپ نہ رہے، بلکہ مومنین پر ظلم بھی شروع کر دیا۔ خاص کر قریش کے نچلے طبقے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جن میں حضرت بلال حبشی، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود شامل ہیں، جن کی وجہ سے حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون اور حضرت یاسر اسلام کے پہلے شہید مرد بن گئے۔ دونوں کو شہید کرنے والا شخص ملعون ابو جہل تھا۔ امیہ ابن خلف نے بھی حضرت بلال پر بہت ظلم کیا، لیکن حضرت ابوبکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ نوبت صرف غریب لوگوں پر ہی نہیں بلکہ امیر اور معزز لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہیں۔ ظلم و ستم کا شکار صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء بھی بنے۔ جمیل آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی، یہاں تک کہ ایک روز ابو جہل کے اکسانے پر آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں اوجھری ڈال دی گئی، جسے حضرت فاطمہ نے ہٹایا۔ نوبت صرف ظلم پر ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی تکلیف دی گئی۔ آپ کو نعوذ باللہ ساحر، جادوگر، مجنون اور دیگر برے ناموں سے پکارا گیا۔ ایک دن جمیل ابو لہب کی بیوی نے نعوذ باللہ جبرائیل کے دیر سے آنے پر کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے میں دیر کر دی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے صبر اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، جس سے آپ کے کئی دشمن اسلام لے آئے۔ مشرکین کے مظالم جاری تھے کہ اچانک اسلام کمزور سے طاقتور ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ قریش کے وہ دو کون سے بہادر تھے جو اسلام لے آئے؟ ہجرت حبشہ کا کیا ماجرا تھا؟ یہ جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔